صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا۔ خیریت سے مزاج وغیرہ ٹھیک ہے؟ بھائی ہمارا آنا، آپ حضرات کو بلانا، کچھ اللہ رسول کی باتوں کے بولنے کا ایک سلسلہ چلتا ہے، بار بار اسی لیے بولنا ہے تاکہ ہم عمل کرنے والے بننا ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر دن وہ ہے جس دن وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ یا تو اپنی زندگی کے ایام میں اپنی مرضی کے مطابق گزارنے والا بھی انسان زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس گزارنے میں اللہ کا حکم مان کر جو ہے چلنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے خواہشات والی زندگی آدمی جب گزارتا ہے، ظاہر بات ہے اللہ کی طرف سے جو انعامات ملنے والے ہیں وہ تو رہ جائیں گے۔ اگر اللہ کے احکامات والی زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کی طرف سے جو برکتیں، رحمتیں اور پھر اس کے جو ہے درجات کے بلند ہونے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ آدمی کھانا کھایا تو پیٹ بھرتا ہے، پانی پیا تو پیاس بجھتی ہے۔ اللہ کا حکم اگر پورا کر رہا ہے تو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق آخرت میں اللہ تعالیٰ بڑی عزت کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اسی لیے قرآن میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور ان دونوں کی بات مان کر اپنی زندگی گزارنے والے کے لیے عزت ہے۔ اب آدمی اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے چٹی روٹی کھا کر ہی کیوں نہ صحیح، لیکن بریانی کھانے کے بعد میں بھی آدمی کی بے عزتی ہے تو یہ کھانا آدمی کے لیے پانی بن جاتا، پانی، بلکہ آنکھ کو کھانا بھی نہیں لگتا۔ بولتے نا ارے کیا کھانا رے بھائی، تیرا کھانا بھی میرے آنکھ کو نہیں لگ رہا۔ تو آدمی کو سکون اور اطمینان والی زندگی دنیا میں نصیب ہو۔ آج بڑے بڑے ملک والے بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ سکون اور اطمینان ملے، لیکن اللہ میاں سکون اور اطمینان پیسے میں، دولت میں، بنگلوں میں، چیزوں میں اور بڑے بڑے مسیریوں میں، ایئر کنڈیشن جو ہے کاروں میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ اپنی جو ہے یاد کے اندر، اپنی جو ہے اللہ کے ذکر کے اندر، نبی کے سنت کی پیروی کے اندر اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان والی زندگی رکھا ہے۔ یہ بات ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد میں آ کر بتائے ہیں، بلکہ پورے نبی یہی بات بتائے ہیں، اللہ کی یاد کرو، سکون اور اطمینان والی زندگی دنیا میں بھی پاؤ اور عزت والی زندگی کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ بھئی اب چونکہ ہم دنیا میں کسی کے پکڑ میں جھکڑ میں تو نہیں ہیں، چلو بھئی نماز نہیں پڑھ رہا آدمی، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، ایک فرشتہ آ رہا ہے آج زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جا کر چھوڑ رہا ہے، کوئی تو بے نماز رہتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چل رہے وہاں نہیں تو جاتے کہتے لے کر جاتے، مسجد کو لے کر جاتے تھے، یعنی اللہ میاں اتنا ڈر بھی نہیں بتایا۔ وہ جو ڈر ہے، وہ جو پریشانی کا معاملہ ہے، حالات کے بگڑنے کا معاملہ ہے، یہ ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھا ہے۔ اور پھر دنیا میں لالچی بھی نہیں بتایا۔ نماز پڑھے تو جانماز کے نیچے سے 500 کی نوٹ مل رہی ہے تو سب کو لے کر آتا تھا نا آدمی، کئی کو محنت کرنا، رہے بھائی نماز پڑھے 500 تو کوئی تو ارے مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی نماز پڑھتا تھا، نہیں پیسے مل رہے تھے بھائی جان دے، وہ سب کئی کو محنت کرنا، مصیبت اٹھانا، دو نماز پڑھ لو 2 رکعت، 500 روپے کی نوٹ لے ہو نکلو، صبح سے شام تک 5 نمازاں کا مول صاحب، 5 نمازاں کئی کچھ یہ 25 نمازاں کرے تو اچھا تھا۔ تو لوگ جو ہے اس پر لالچی کا بھی معاملہ جو ہے اللہ میاں نہیں بتایا۔ یہ دونوں باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت کے اوپر موقوف رکھا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے، جو اللہ کے نبی کے باتوں پر بھروسہ کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہی مسلمان، یہی ایمان والا، اسی کے لیے دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بنایا ہے۔ بہرحال اختر بھائی، فجر کی نماز کی پابندی ہونا، ہزار باتوں کی، یہاں تک کہ جو ہے ہم لے کر آ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی نماز، فجر کی نماز، باقی نمازاں تو پڑھتے ہیں ہم لوگ آسانی کے ساتھ، کیونکہ فجر کی نماز میں اٹھنا نیند سے
ٹھنڈے پانی سے بعض وقت میں گرم نہیں ملا تو ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا، پھر نماز کو جانا۔ اب آدمی جو ہے یہاں پر ذرا سست ہو جاتا ہے، بلکہ پریشان ہو جاتا ہے، ارے بھئی یہ کیا مصیبت آ گئی بولے سرکار۔ سردی کے دنوں میں اور زیادہ ہوتا ہے نا، گرمی کے دنوں میں تو خیر پڑھ لیتا ہے، لیکن سردی کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں پر ایسا ہے، جب دانہ خاک میں پڑتا ہے تو گلے گلزار بنتا کہتے ہیں۔ آدمی مصیبت اٹھاتا ہے تو راحت ملتی ہے، جب مصیبت ہی نہیں اٹھاتا ہے پھر اب گرم گرم اوڑھ کر سو جائے پھر جنت میں جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آدمی کھانا بھی نہ کھائے پیٹ بھرے اور طاقت آ جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، تو کرنا پڑے گا نا کچھ نہ کچھ۔ بہرحال فجر کی نماز کی پابندی تو ہونا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو ان کو سب کو جگانا بھی ہے، ادھر ترغیب دلانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔